بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورۃ مائدہ کا جو ہے وہ چیپٹر پڑھنا ہے، مطلب کہ جو اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو ہم شارٹ فارم میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ عام الفاظ میں یا عام طور پر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ قرآن پاک کا مکمل ترجمہ پڑھ سکے، تو اس لیے میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناؤں گی جس میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس میرے نیک کام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگا۔ سب سے پہلے سورۃ مائدہ کا جو آغاز ہے وہ اس سے ہوا ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ کون سے جانور جو ہوتے ہیں وہ حلال ہوتے ہیں، جن کا گوشت کھانا حلال ہے، اور کون سے ہیں جو حرام ہیں۔ اور اسی طرح اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ پہلے پرانے زمانے میں جب لوگ حج پہ جایا کرتے تھے تو وہ اپنے ساتھ جو ہیں وہ جانور لے جایا کرتے تھے، اور پھر ان میں پٹا ڈالتے تھے اور ان کو جو ہے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ حالانکہ جب جو حج کرنے جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں ان کی بھی حرمت ہوتی ہے، ان کی بھی اسی طرح جو ہے وہ رسپیکٹ کہہ لیں یا جو بھی ہے، یہاں ان جانوروں کی جو بے حرمتی سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، جو ہم قربانی کے لیے لیتے ہیں یا ہم کسی بھی چیز کے اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے جیسے ہوتا ہے، تو ان کی بھی حرمتی کے بارے میں بتایا گیا۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ بتایا گیا کہ جو جانور کون سے جانور جو ہوتے ہیں جن کی قربانی جو ہے ہوتی ہے، اور کون سے ہوتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں۔ حج عمرے میں یہ ہوتا ہے کہ جو حج یعنی کہ احرام جب ہم کھول دیتے ہیں اس کے بعد ہم کسی بھی جو ہمیں قربانی کرنی ہوتی ہے ان کا ہم شکار کر سکتے ہیں، یا پھر ہم اس کو قربانی کر سکتے ہیں۔ اس پابندی کیا ہے، صرف احرام کی حالت میں ہوتی ہے، یعنی کہ تب تک ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے ان جانوروں کو۔ اور اسی طرح اس میں بہت خوبصورت ایک بیان بتایا گیا ہے کہ کون سے جانور جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے جو نامزد کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم درباروں پر یا کسی ولی اللہ کے مزاروں پہ جا کے جو ہے ہم قربانی نہیں بلکہ ہم جو ہے وہ کرتے ہیں، مطلب ان کو منت مانگتے ہیں اور ہم وہاں پہ بکرے ذبح کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ان کی ہے جو اللہ کے نام پر دیا جاتا ہے ان کی گنجائش ہے، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور بلکہ اس میں صاف بتایا گیا کہ کسی بھی ولی اللہ کا جو مزار ہوتا ہے یا کوئی دیوتا یا کوئی جو ہمارے ہاں جو شرک پھیل گیا ہے یا لوگ جو ہیں وہ مس گائیڈنگ کرتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ حرام ہے۔ وہ جانور کون سے ہوتے ہیں جو ایسی جگہوں پر ذبح کیے گئے ہوتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں، اور ایسے جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے کیے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہاں جب مزاروں پہ جاتے ہیں وہاں پہ منت مانگتے ہیں، یا کوئی بے اولاد ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے، جب ان کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، تو جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جا کے ہم قربانی وہ دیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں ان کے نام پہ۔ اس قرآن پاک میں واضح فرمایا گیا کہ یہ حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے جانور کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے سورۃ مائدہ میں کہ جو کسی سبب مر جاتا ہے، یا یعنی کہ ذبح کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، یا ان کے جسم سے خون ہی نکلا ہوا ہوتا ہے، یا ان کے اندر ہی جسم کے اندر خون جم جاتا ہے اور اس کے گوشت کا حصہ بن گیا ہو تو وہ مردار ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو کھانا نہیں چاہیے۔ قرآن پاک میں صاف الفاظ میں بتایا گیا کہ کون سے جانور جو ہوتے ہیں، کون سے جانور کا گوشت جو ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے اور کون سا جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ باقی جتنے بھی قربانیاں ہوتی ہیں یا جتنے بھی ہم مزاروں پر یا آستانوں پہ جو دیتے ہیں، یہ سارا جو ہے یہ جو قربانیاں دیتے ہیں یا ہم ذبح کرتے ہیں، یہ سب کیا ہیں، یہ عربوں کی یعنی کہ پرانے زمانوں کے رواج ہوا کرتے تھے، اس کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کے لیے یہی ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔